آ کے ملے گی، پھر ہنسنے لگے. تو ان کے گھر میں ایک چادر نہیں دوپٹہ سر اوڑھنے کے لیے، سر پہ اوڑھنے کے لیے. آپ نے اپنی چادر دی، کہا بیٹا میری چادر سے پردہ کر لو. باپ کی چادر سے پردہ کیا. دونوں اندر آئے، کہا بیٹی کیا حال ہے؟ چل تو فاطمہ رونے لگی. یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، اب بیماری بھی آ گئی. 2 مہمان آ گئے، پہلے ایک تھا اب 2 آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پتھر کھا کے نہیں روئے، بیٹی کے آنسوں سے روئے ہیں. تو ان کو آگے بڑھ کے گلے لگایا، سب ماتھا چوما. کہا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، ما ذقت من 3 ایام ذواقا، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، ایک لقمہ. میں بھی تیرے ساتھ ہوں. اور میری بیٹی مجھے میرے رب نے کہا تھا کہو تو پہاڑ سونا بنا دوں. میں نے کہا نہیں اللہ، میں فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، فقیر بن کے مرنا چاہتا ہوں. اب بتاؤ حضرت علی کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا؟ یہاں کتنا بڑا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے حضرت علی پر؟ کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا. کیوں نہیں قائم ہوا؟ کہ حضرت علی بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ کمیاں آتی رہتی ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہی اس امت کا امتیازی نشان ہے کہ یہ قربانی دینے والی امت ہے. اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو حقوق العباد کا ضائع ہونا نہیں کہتے. اس کا نام قربانی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے شروع کی ہے، باہر میں بعد سے شروع کی، اپنے گھر سے پہلے شروع کی ہے. چلو یہاں تو کچھ نہیں تھا، ایک اور عجیب قصہ سنو. علی کہنے لگے حضرت فاطمہ سے دیکھو اب بھوک سے جان نکلتی ہے، ادھر کچھ مال غنیمت آیا ہے، جاؤ جا کے حضور سے کچھ لے کے آؤ. یہ آئی ہیں دروازے پہ دستک. آپ کو ایسی محبت تھی، آپ نے فرمایا فاطمہ کی دستک لگتی ہے، یہ فاطمہ کی دستک ہے، پہلے کبھی نہیں اس وقت میں آیا کرتی تھی، آج کیوں آئی ہے؟ اللہ خیر کرے. حضرت ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو، وہ پاس تھی، انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ کہا بیٹی کیسے آئی؟ پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی. کہا یا رسول اللہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو تسبیح پڑھ کے پیٹ بھر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اتنے دن گزر چکے ہیں، ایک دانہ منہ میں نہیں گیا، بچے بھی بھوکے ہیں، علی بھی بھوکے، میں بھی بھوکی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، آج 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور باقی بات یہ ہے کہ میرے پاس مال غنیمت میں 5 بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، اگر تو چاہے تو 5 بکریاں لے لے اور چاہے تو 5 دعا کے بول مجھ سے سیکھ لے. اب اس واقعے میں اب اس بات میں غور فرمائیں کہ اب حضرت علی سے معاملہ نہیں ہو رہا. حضرت علی نبی تو نہیں ہے نا، ان سے تو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن نبی سے تو کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور نبی کی بیٹی بھوک کی شکایت لے کر آتی ہیں اور مال موجود ہے، طیب مال حلال موجود ہے، اور اس کے باوجود اللہ کا نبی اپنی بیٹی کی خواہش پر چھری چلا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی اختیار کر، دونوں میں سے ایک، یا 5 بکریاں لے لے یا 5 کلمات لے لے، ایک لے لے. حالانکہ دونوں دینے کا موقع ہے کہ بھوک کی شدت ہے تو بکریاں بھی دے دیں اور بول بھی دے دیں، لیکن اس حال میں بھی بیٹی کو بھوکا رکھا ہے تاکہ قیامت تک اپنی امت کو دروازہ کھول کے دکھا دیں کہ میرے دین کے لیے ان گھاٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اپنے گھر سے شروع کیا. ان کا یا رسول اللہ آپ بکریاں چھوڑیں، مجھے 5 کلمات سکھا. تو آپ کا چہرہ گلنار ہوگا کہ میری بیٹی پاس ہوگی نا. امتحان لے رہے تھے کہ اس بھوک میں بھی آخرت کو سامنے رکھتی ہے یہ دنیا کو. اب بھائی ہم تو پیٹ بھرے ہوئے پھر بھی آخرت سامنے نہیں، وہ بھوکے اور آخرت سامنے. کہا رسول اللہ مجھے 5 بول سکھا دیں، چھوڑے بکریوں کو. کہا میری بیٹی تو دعا سے پہلے کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. چل موج کر، 5 بکریوں سے بہتر. اللہ تعالیٰ نے شریعت اپنے حبیب پہ اتاری ہے اور شریعت والا نبی یہ امتحان لے رہا ہے. جب واپس آئی تو خالی ہاتھ. حضرت علی کہنے لگے سلائی نہیں، کہنے لگی ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئے. حضرت علی کہنے لگے خیر ایامی کی ھذا، تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. یہ تو یہاں کا قصہ. اگلا قصہ سنو، آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہو رہا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھی. جنت والے کہتے ہیں یہ نور کیسا نور ہے بھائی؟ جنت میں تو سورج نہیں ہے، یہ سورج کہاں سے نکلا بھائی؟
تو جنت کا داروغہ کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں علی اور فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، یہ ان کے دانتوں کا نور ہے۔ یہ آگے کے درجات بتا دی۔ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، آگے کا قصہ سنا دیا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي، کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ قربانی ہوتی چلی گئی، گھر لٹتے چلے گئے۔ جیسے میں نے کہا اللہ مقروض ہو جائے تو واپس کرتا ہے، اب واپسی شروع ہوئی۔ اب ایران فتح ہو رہا ہے، فلسطین فتح ہو رہا ہے، یمن فتح ہو رہا ہے، ترکستان فتح ہو رہا ہے، لبنان فتح ہو رہا ہے، دمشق فتح ہو رہا ہے۔ ایک مدائن شہر سے 30 کھرب دینار روپیہ مدینہ منورہ میں ڈالا گیا۔ مدائن شہر کا 30 کھرب دینار، 100 خزانے بھرے ہوئے، ایک گھوڑا سونے کا اس پر چاندی کا سوار، ایک اونٹنی چاندی کی اس پر سونے کا سوار، کسرا کا تاج 2.5 من وزنی تاج تھا جو اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، وہ لٹکا ہوتا تھا، اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، اور اس کا قالین باغ و بہار جو 1 ایکڑ لمبائی چوڑائی میں تھا سارا مدینے میں لایا گیا ہے، اور اس کا تخت 170 ہاتھ لمبا 110 ہاتھ چوڑا، اور اس میں 1,40,000 چاندی کی میخیں تھیں جن کا مجموعی وزن 1213 من چاندی تھا، اور اس میں 1000 گنبد تھے سونے کے جن کا مجموعی وزن 53 من اور 23 سیر تھا۔ ان کی 1000 سال کی کمائی، ان کی 10 سال کی کمائی۔ یہ تخت مدینے میں آیا ہے، یہ قالین مدینے میں آیا ہے، یہ 30 کھرب مدینے میں آیا ہے، وہ 100 خزانے مدینے میں آئے ہیں، اور کسرا کی 3000 لونیاں ذاتی حرم میں مدینے میں آئی ہیں، اس کے 10,000 گھوڑے مدینے میں آئے ہیں، اور ساری دولت پوری دنیا کی سمٹ کر اللہ نے مدینے کی گلیوں میں پھینک دی۔ لو تم نے میری خاطر 5 سال بھوک برداشت کی، اب میں تمہاری نسلوں کو دیتا ہوں۔ علاقوں کا وارث بنا دیا، جھنڈے لہرا دیے بحر و بر میں، اور ایسی عالی شان عزت عطا فرمائی کہ مخلوق کو تابع کیا، جانوروں کو تابع کیا، انسانوں کو تابع کیا۔ عاصم ابن عمر انصاری نیسان کی فتح کو جا رہے ہیں، غلہ ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، ایرانیوں نے اپنا گائے کا ریوڑ جنگل میں چھپا دیا، گائے کا ریوڑ جنگل میں چھپا دیا۔ انہوں نے پوچھا کوئی یہاں کھانے کو چیز ملے گی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ملتا۔ جنگل سے گائے کی آواز آئی، کذب عدو اللہ ہا نحن، اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں آ کے پکڑ لو، ہم یہاں چھپی پڑی ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے یہ قصہ بیان کیا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ ذہن آج بھی اس زمانے میں بھی تھا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا میں نہیں مانتا۔ اس آدمی نے کہا اس لشکر کا ایک آدمی اب بھی زندہ ہے، اس کو بلاؤ۔ تو اس کو بلوایا گیا، بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے، کہ بتا کیا قصہ ہے۔ انہیں یہ سارا قصہ سنایا۔ تو حجاج کہنے لگا ایک صورت میں ممکن ہے کہ سارا لشکر کبیرہ گناہ میں سے پاک ہو اور سارا لشکر متقی ہو، پھر ہر چیز ہو سکتی ہے۔ سارا لشکر کبیرہ گناہ سے پاک ہو۔ اگر مسلمان فوج کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی گناہ کبیرہ سے پاک ہونا بہت بڑا ہتھیار ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایٹم اور راکٹ کے روپ سے نکال دے گا۔ آج اللہ نے پوری دنیا کی مسلم فوجوں میں ایٹم بم کا روپ ڈال دیا ہے، گھر بیٹھے ان پر لرزہ طاری کر دیا ہے، گھر بیٹھے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ اور جب یہ ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کبیرہ گناہ سے بچنا بہت بڑا ہتھیار ہے اور وہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور اللہ کے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوں گے، تو اللہ جل جلالہ ان کا روب ایسے ڈالے گا پورے عالم پر کہ یہ گھروں میں ہوں گے اور ان کے ایوانوں میں لرزے طاری ہوں گے۔ ہشام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر قیصر روم کے بادشاہ کو دعوت دی۔ جب اس کے محل کو دیکھا نا، لمبا چوڑا محل، تو اس کے محل کو دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سارے محل میں زلزلہ آ گیا۔ قیصر بالکونی میں کھڑا دیکھ رہا تھا، کہا خاموش رہو، آوازیں پست کرو ہمارے دربار میں۔ چپ ہو گئے، اس کے دربار میں آئے، اندر بہت بڑا ہال سجایا ہوا، سرخ ہر چیز۔ بات شروع ہوئی،